یہ میں نے بتایا بھی تھا طریقہ کار، بحالت طہر یا ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق، تو باعتبار لفظ کے جس کا طلاق کے علاوہ کوئی معنی نہ ہو، صریح واضح طور پر مرد نے عورت کو طلاق دی، کوئی اس میں کنایا نہیں ہے۔ کنایا جس کا معنی دوسرا معنی بھی کوئی ہو سکتا ہے، طلاق دے دوں گا، یا اگر تم فلاں کام سے باز نہ آئی تو وہ جس طریقے سے پڑوسن کا معاملہ ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہوگا، اشارے کنائے۔ جیسے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے بٹے گرا دیے، 3 بٹے ہم نے ڈال دیے، 3 پتھر ڈال دیے۔ ایک ہے جی نکاح کے بغیر رجوع، جسے رجی کہتے ہیں، ایک ہے خفیف، نیا نکاح ضروری ہے جی، بین، ایک ہے غلیظ، حلالہ اور نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ ذرا تھوڑی سی توجہ دیں گے کہ مرد و زن میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو مرد سمجھنا چاہتا ہے، یعنی جو مرد کے حقوق ہے، جو مرد والے ہیں، وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں۔ اس سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ذرا کم ہے، یورپ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ عورتیں سمجھتی ہیں ہم نوکری کر لیں گی، یعنی مرد کی جگہ لے لیں گی، کمانے کی یہ بات کرتا ہے نا، تو ہم نوکری کریں گی اور یہ گھر کی نوکری کرے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ باہر کے کام مرد کے ذمہ ہیں، باہر کے کمانا یہ وہ، اور گھر کے کام عورت کے ذمہ ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی جو اعلیٰ بیوروکریٹس، جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں، وہ مرد کا احترام نہیں کرتے، بہت کم ہوئی شریف خاندان کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی مرد کو مرد سمجھتی ہیں، اگرچہ وہ سرکاری طور پر بھی بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہے، زیادہ تر ایسا ہے کہ عورتوں کے پاس کچھ پیسہ آ جائے، جائیداد آ جائے، تعلیم آ جائے، اچھی نوکری مل جائے تو ان میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہوں۔ اور اگر اتفاق سے خامد کم پڑھا ہوا ہو اور عورت زیادہ پڑھی ہوئی ہو تو اور زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب عورت کے دماغ میں یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ مرد کیا چیز ہے، میں جو چاہوں کروں، تو پھر اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مغالطے پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک اللہ والے نے سمجھایا اور بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو عورت جو ہے اور مرد، میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں، اس میں اختلاف نہ ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے اور عورت کی یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے پیروں کے محلات بن رہے ہیں، ذرا پیروں کو مال مل رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی ایسا تعویذ دو کہ مرد میری مٹھی میں آ جائے۔ یہ ہے اصل چکر کہ میں جیسے کہوں مرد انکار نہ کرے، غلط ہو صحیح ہو، مرد میری مٹھی میں آ جائے، تو مرد تو مٹھی میں نہیں آ سکتا۔ جس دن عورت نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں مرد کی مٹھی میں آ جاؤں، اس دن سکون ہی سکون۔ تو طلاقیں جو ہیں یہ 2 ہیں، یعنی پہلی طلاق دی، عدت کے دوران اس نے رجوع کر لیا،
دوسری طلاق دی تو جو عدت تھی اس کے درمیان رجوع کر لیا تو معاملہ ختم، اور اگر رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی، پھر وہ نکاح کرے گا، نیا حق بار ہوگا، نیا نکاح ہوگا، باقاعدہ اس کی شرائط ہے آپس میں۔ اور اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کی چھٹی ہے، یعنی عورت فارغ ہے، پھر وہ عورت جو ہے طلاق یافتہ باضابطہ کہلائے گی۔ یہی طریقہ کار پاکستان کے ابھی قانون میں بھی ہے کہ آپ جب طلاق دیں گے تو کچہری جائیں گے اور جا کر اسٹامپ لے کر وہاں طلاق لکھیں گے، 3 مرتبہ لکھیں گے تاکہ مکر نہ سکے۔ اور جو پرانے وثیقہ نویس ہوتے تھے یا ججز ہوتے تھے وہ اپنے سامنے بھی 3 دفعہ طلاق کہلواتے تھے۔ جب طلاق کا مسئلہ عدالتوں میں جاتا ہے، یہ بھی زیر بحث تو ہے کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں، صحیح طریقہ تو صحیح ہے، لیکن عام طور پر جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ غلطی ہے، یعنی میل ملاپ کر کے وکلاء سے، منشیوں سے، تو عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، طلاق جو ہے دے دی جاتی ہے اور ادھر سے واپسی بھی اطلاع مل جاتی ہے، حالانکہ اس تک نہیں پہنچتی۔ پھر دوبارہ یونین کونسل کا پروگرام یا نظام آیا تو اس میں وہ یونین کونسل والے ذمہ دار ہوتے ہیں، باقاعدہ اس عورت تک جو ہے نا وہ اس کا سرکاری پیغام ہوتا ہے جو اس کو پہنچاتا ہے اور رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ہیں، اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق بھی طلاق دینے کے یہی طریقہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، یعنی جب خاتون پاک ہو تو ایک طلاق دے، اور پورا اس کو 1 مہینہ مل جائے گا سوچنے سمجھنے کا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ اگر صلح ہو جاتی ہے تو اچھی بات، اور نہیں تو پھر دوسرے مہینے جا کر جب وہ اہلیہ اس کی خاتون پاک ہو تو پھر دوسری دے، اور پھر اس کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا 1 پورے کا پورا مہینہ، پھر بھی وہ نہ سمجھے، آپس میں ان کی صلح نہ، تو پھر وہ تیسری طلاق دے سکتا ہے، پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اور ایک یہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہی سختی کی گئی تھی کہ جو مرد بندوق کی طرح 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے، نہ خاتون کو سوچنے دیتا ہے نہ خود سوچتا ہے، اس کے لیے سزا بھی ہے، ہاں اختیار بھی ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے اختیار بھی ہے، ناراضگی بھی ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے کام ناپسند ہیں، ان ناپسندیدہ کاموں میں سے یہ کام سب سے زیادہ ناپسند ہے، طلاق دینا ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں جس سے نبھا نہیں ہوتا، اور کوئی اور معاملات آ جاتے ہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر اسلام نے کہا ہے کہ آپ آپس میں لڑیں جھگڑے نہیں، تو صلح صفائی سے آپ الگ ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جب تیسری طلاق دے دی جاتی ہے تو یہاں ہمارے کچھ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ 3 کو ایک شمار کرتے ہیں، وہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ سب کے نزدیک 3 3 ہی ہیں، ایک ایک ہی ہے۔ ایک مدرسے کا طالب علم تھا، طالب علم اس دور میں ماشاءاللہ عمر بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ذہن بھی اعلیٰ ہوتا ہے، تو وہ سموسے لینے چلا گیا، اور جو سموسہ بیچنے والا تھا وہ اہل حدیث تھا، تو اس نے پوچھا کہ کتنے کا ایک سموسہ ہے؟ تو اس نے کہا جی 10 روپے۔ میں کہا جی 3 دے دیں۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، 3 اس نے دے دی۔
اس نے 10 روپے نکالے، طالب علم نے دیا اور کہا کہ یہ لو۔ اس نے کہا جی 30 دو، 3 سموسے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، 3 طلاقیں ایک ہو سکتی ہیں تو 3 سموسے ایک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، 300 300 ہی کہلائے گا، 100 100 ہی کہلائے گا۔ جو زبان سے نکل گیا شریعت اس پر بات کرتی ہے۔ اگر اس نے غلط بات کی ہے تو غلط شمار ہوگی، صحیح ہوگی تو صحیح ہوگی۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہے، اس کی بھی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں، یہ سن لیجیے اچھی طرح کہ وہ 2 طلاقیں 2 ہیں، ایک ہے، 3 ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، خاص کر یہ دوسرے حضرات جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا امام سمجھتے ہیں،